أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس پرفتن دور میں اللہ نے صحت یابی عطا فرمائی. اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان یوں ہوا کہ اللہ نے ہمیں صحت یابی کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال فرمایا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان پرفتن ایام میں میری اور آپ کی اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دے. اس چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود اور اس امت کو جنت میں لے جانے کے لیے جو طریقے بھی میسر ہو سکتے ہیں، جو ذرائع بھی میسر ہو سکتے ہیں، احادیث نبویہ کے اندر اس کی رہنمائی فرمائی. اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین اور میرے دینی ملی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ انفال کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. 33 نمبر آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جو آیت کریمہ اس امت محمدیہ کے افراد سے کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے. وہ کیا چیز ہے جو ان ایام میں اس امت کو بہت جس کی اشد ضرورت ہے؟ آج آپ معاشرے پر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں گے تو یہ امت محمدیہ کے افراد نیکیاں تو بہت سارے کر رہے ہیں اور بہت افراد تو ایسے ہیں جو گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، بہت تو ایسے ہیں جو گناہ کر کے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا، اب ہم نیکیاں نہیں کر سکتے. اور اس کے مقابل میں کچھ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ ہی نہیں کرتے ہیں تو ہم اللہ کے سامنے استغفار کیوں کریں. اور اس امت کے لیے پوری امت سے مطالبہ استغفار کا ہے ان ایام میں.
ان ایام میں اس امت کا مطالبہ، پوری امت کا مطالبہ استغفار کا ہے۔ قرآن کئی جگہوں پر امت محمدیہ کو تنبیہ دیتا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہاری زندگیوں میں جو تکالیف تمہیں آتی ہیں، جو پریشانیاں تمہیں میسر ہوتی ہیں، اس کے اگر تم دور کرنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیوں سے یہ حالات دور ہو جائیں، تمہاری زندگیوں سے یہ مصائب دور ہو جائیں، تمہارے گھروں کی جو خوشیاں چھین لی گئی ہیں ان خوشیوں کو تم دوبارہ لانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم استغفار کیا کرو۔ استغفار کا دامن کچھ افراد کے لیے نہیں ہے۔ یہ نہ محسوس کریں کہ کچھ افراد اگر استغفار کرتے ہیں تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ استغفار کا مطالبہ پوری امت سے کیا جا رہا ہے۔ پوری امت کو اجتماعی طور پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ استغفار کہتے کس کو ہیں؟ استغفار کہتے ہیں کہ انسان اپنے گناہ پر نادم ہو جائے اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اے اللہ، میں نے بہت سارے گناہ جان بوجھ کر بھی کیے ہیں اور انجانے میں بھی مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے۔ یہ انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جانی چاہیے۔ آج حالات اتنے بگڑ گئے، پوری دنیا کشو پیش میں پڑی ہوئی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، لیکن افراد کے اندر نہ تو توبہ کا جذبہ پیدا ہوا، نہ تو استغفار کا جذبہ پیدا ہوا، جبکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگوں تمہیں استغفار کرنا پڑے گا۔ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں اسی وقت آئیں گی جب تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو گے، اللہ کے سامنے رو گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ کہتا ہے، جیسے کہ میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام جب کر رہے تھے، مکہ کے حالات بگڑ سے بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے، تو لوگ کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کفار مکہ اللہ کے نبی سے اس بات کا مطالبہ کرنے لگے کہ اے نبی، آپ اگر اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں تو آپ اپنے رب سے عذاب کا مطالبہ کریں۔ نعوذ باللہ۔ کس چیز کا مطالبہ کیا؟ کہ عذاب کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ نبی ان کے درمیان موجود ہو۔ نبی جس جگہ پر موجود ہوتا ہے، جن کے درمیان نبی موجود ہوتے ہیں، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ ضابطہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر، اس جگہ پر عذاب نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا کہ ہمارے عذاب دینے کے دو اصول ہیں، ہمارے عذاب دینے کے دو طریقے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی اگر اس قوم میں موجود ہوگا تو ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیں گے، اور دوسرا طریقہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اس قوم پر عذاب اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ وہ قوم استغفار کر رہی ہو، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کر رہی ہو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کر رہی ہو۔ اللہ رب العالمین اس قوم کو تباہ و برباد نہیں کرتا، اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا، اس قوم کو تباہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ جائیں گے، ہم ان کے اوپر ایسی مصیبتیں لائیں گے، قحط سالیاں آ جائیں گی، ان کے اوپر پریشانیاں ایسی آئیں گی کہ وہ لوگ کھانے کے لیے ترس جائیں گے، وہ لوگ روزیوں کے لیے ترس جائیں گے۔ آج پوری دنیا کے حالات ایسے، اکنومی کے حالات، اقتصادی حالات، معاشراتی حالات، بزنس کے حالات کیا ہیں آج پوری دنیا کے؟ پوری دنیا انہی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ قرآن وہی کہتا ہے کہ تم بھی یہی کرو کہ استغفار کو لازم پکڑ لو۔
کوئی ایک دو افراد کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ پوری امت محمدیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ امت محمدیہ کیا کرے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرے۔ اپنے گناہوں کو پیش کریں گے تو ہمارے معاشرتی مسائل بھی درست ہوں گے، ہمارے بزنس کے مسائل بھی درست ہوں گے، ہمارے گھریلو مسائل بھی درست ہوں گے، اور ہمارے دوسری مسائل جو بھی ہوں گے انسانی زندگی میں، وہ تمام مسائل کا حل یہی بتلایا گیا کہ پوری امت جو ہے استغفار کے پیچھے لگ جائے، پوری امت استغفار کے پیچھے لگ جائے۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ رب العالمین اس امت کے اندر برکتیں نازل کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ سورہ نوح کے اندر اللہ کی کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ سورہ نوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام میں فرمایا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ حضرت نوح کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی اپنی قوم کو دعوت دیتا، جب کبھی بھی اپنی قوم کو سیدھی بات کی طرف لاتا، حلال و حرام کی تمیز کرواتا، انہیں بتلاتا کہ یہ کام حرام ہے، یہ کام حلال ہے، اللہ کی دعوت کی طرف آ جاؤ، تو لوگ کیا کرنے لگتے؟ اپنے ہاتھوں کو کانوں میں ڈال لیا کرتے، فی آذانہم، اپنے انگلیوں کو کانوں میں گھسا لیتے، واستغشوا ثیابہم، اور چادروں کو اپنے چہروں پر اوڑھ لیتے تاکہ نبی کو چہرہ نہ دکھے ورنہ وہ مجھے دعوت دے گا۔ پھر آگے کہتے ہیں وَأَصَرُّوا، اور میری قوم کے لوگ ایسے ظالم ہو چکے تھے کہ وہ لوگ شرک پر مصر ہو گئے، اڑ گئے کہ ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے۔ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور ان کے اندر کبر آ گیا، ان کے اندر تکبر آ گیا۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے اپنے قوم کو اعلانیہ طور پر بلایا کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اللہ تمہارے مسائل کو درست کر دے گا، سیدھے راستے پر آ جاؤ، حلال و حرام کی تمیز کرنے لگ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ۔ ثم انی دعوتهم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اور ان سے میں نے چھپ کر بھی دعوت دی اور انہیں راز کے طور پر بھی بتلایا، لیکن وہ قوم ماننے نہ لگی تو میں نے اپنی قوم کے سامنے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ اللہ نے اس کا پورا نقشہ سورہ نوح کے اندر کھینچا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم پریشان ہو، تمہارے لیے ضروری اس بات ضروری ہے کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرو، تو کیا ہوگا؟ انہو کان غفارا، تمہارا رب اتنا بڑا غفار ہے، تمہارا رب اتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو دھل دے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوں گی، تمہارے اوپر بارشیں نازل ہوں گی، تمہارے روزی کے مسائل درست ہو جائیں گے، تمہارے روزی کی پریشانیاں، آج امت بزنس کے تعلق سے سب کوئی پریشان ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یرسل السماء، آسمان سے بارشیں ہوئیں گی، اور اس کے بعد انسان کی زندگی کے جو پریشانیاں اصل بزنس سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، مال سے ہی انسان کی زندگی کے بہت سارے مسائل جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب کبھی دعا کرتے تو کیا کہتے؟ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر۔ اللہ کے نبی جب کبھی اللہ سے دعا کرتے تو کہتے کہ اے اللہ تو مجھے فقیری سے بچا، پھر اس کے بعد کہتے کفر سے بچا۔ اس حدیث، اس دعا کے اندر اللہ نے فقر کو پہلے پناہ مانگی۔ کیونکہ فقیری انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، غریبی انسان کو شرک تک لے جاتی ہے۔ آج عیسائی مشنریز جو کام کر رہی ہیں وہ غربا پر کام کر کے اپنے دین کی دعوت کو منا لیتی ہیں۔ کیونکہ فقیری ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر آگے اللہ نے کیا کہا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، اللہ تمہارے مال میں برکتیں نازل کرے گا۔ اگر ہم امت محمدیہ کے تمام افراد استغفار، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے گھروں کی عورتوں کو سمجھائیں کہ کھانا پکاتے ہوئے استغفار کریں، اللہم اغفر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کلمات اگر پڑھتے رہیں گے اللہ کی قسم ہے مال میں ایسی برکتیں دیکھو گے کہ اپنی زندگی میں کبھی تم نے اتنی برکتیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ ایک مرتبہ نکلے، ظہر کا وقت تھا، وہ کہتے ہیں کہ دھوپ کا عالم تھا، میں ایک مسجد کی طرف گیا، وہاں پر دیکھا کہ مسجد کا ایک جو ذمہ دار تھا اس سے کہا حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے۔ تو اس مسجد کے ذمہ دار نے کہا کہ نہیں، مسجد میں اس وقت آرام کرنے کا وقت آپ کو نہیں دیا جائے گا، میں ابھی بند کر رہا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل اسی کش و پیش میں تھے کہ وہاں سے کہاں جائیں۔ امام احمد ابن حنبل تھکے ہوئے تھے، وہاں سے دیکھا کہ ایک نان بائی گزر رہا ہے، وہاں سے ایک نان بائی روٹی بنانے والا، نان بنانے والا گزر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اس حضرت کو میرے گھر پر آرام کرنے کی اجازت دے دے، میں اس کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے جانا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، جانے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص اپنا آٹا گوندھ رہا ہے، ایک بار گوندھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کام بھی کر رہا ہے اور اپنی زبان سے استغفار پڑھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اسے پوچھا مسکراتے ہوئے کہ اے فلاں شخص، تو ہر ایک سیکنڈ میں تو اتنی بار استغفار پڑھ رہا ہے، ایک ایک منٹ میں اتنی بار اللہ کا نام لے رہا ہے، کبھی تجھے اس کا فائدہ محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ کبھی تو نے اپنی زندگی میں استغفار کی برکت دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ اس نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی میں ایسی برکتیں دیکھی ہیں کہ میں پہلے فقیر تھا، اللہ کا میں یاد کرنے لگا، استغفار کرنے لگا، اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے اتنا مال دیا کہ میں اپنے مال کو سنبھال نہیں پا رہا ہوں، اب میں ڈر رہا ہوں کہ اتنی دولت میں کیا کروں، اتنا مال اللہ نے مجھے دے دیا اور استغفار کی اتنی برکتیں ہوئی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ استغفار کی اتنی برکتیں ہوئی کہ میں نے زندگی میں جو چاہا اللہ نے مجھے وہ دے دیا، لیکن ایک خواہش میری زندگی میں پوری نہیں ہوئی۔ امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ وہ کون سی خواہش ہے جو آپ کی استغفار کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی؟ اس نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اس دور میں ایک بہت بڑا عالم دین ہے، اتنے بڑے بزرگ ہیں جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، جن کی مسند احمد کئی جلدوں میں لکھی گئی، اتنے بڑے جن کو جو ہے امام السنہ کہا جاتا ہے حدیث کے باب میں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ سے میری یہی تمنا تھی کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے امام احمد سے میری ملاقات کرا دے۔ امام احمد مسکرانے لگے رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ اے شخص استغفار کا تجھے وہ بھی صلہ مل گیا کہ میں ہی امام احمد ابن حنبل ہوں، اللہ نے آج تیری یہ تمنا بھی پوری کر دی۔ اللہ اکبر۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج استغفار اگر واقعی دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اگر کر لیں تو نوجوانوں کے مسائل حل ہو جائیں گے، مالداری کے مسائل پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور بیوی بچوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بہت ساروں کا کیا خیال ہوتا ہے؟ بہت ساروں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کریں گے دے گا یا نہیں دے گا۔ اسی طرح سے سلیمان الدارانی کا ایک واقعہ ملتا ہے۔ سلیمان الدارانی یہ بہت بڑے بزرگ انسان گزرے ہیں، ان کے دور کا ایک واقعہ یوں ملتا ہے کہ ان کے بھانجے یزید الرہنانی وہ ایک مرتبہ اپنے ماموں سے کہتے ہیں، سلیمان سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اے سلیمان ماموں، آپ جب کبھی بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آپ جب کبھی بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اتنا لوگوں کو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہوئے جاتے ہیں، جبکہ آپ کے گھر کے حالات خود خراب ہیں، آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ سلیمان الدارانی سے ان کے بھانجے یزید نے پوچھا کہ اے مامو جان، آپ کے مسائل اتنے پریشان کن ہیں، آپ کے گھر کے مسائل اتنے پریشان کن ہیں، آپ جو ہے لوگوں کے پاس اتنا مال خرچ کرتے ہوئے، غریبوں میں خرچ کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو آپ کے گھر کا گزر بسر کیسے گزرتا ہے؟ سلیمان الدارانی نے اپنے بھانجے سے کہا کہ اے بھانجے، تو اگر اللہ کے سامنے استغفار کرے گا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی قسم ہے اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو سوچ بھی نہیں پائے گا، تیرا گزر بسر ایسے ہی ہو جائے گا۔
وہ کہتے ہیں یزید کہ میں نے اپنے ماموں کی بات مانی، اس کے بعد میں نے میرے پاس جو کچھ بھی جمع پونجی تھی گھر میں جو میں نے رکھا تھا اس کو لا کر میں نے غریبوں میں دے دیا، بانٹ دیا۔ پھر ایک دن دیکھتا رہا کہ اللہ کیسے دے گا، دوسرے دن بھی دیکھتا رہا، 3 دن 4 دن گزر گئے لیکن اللہ کی کوئی مدد نہیں آئی۔ پھر دوڑتے ہوئے سلیمان الدارانی کے پاس آئے، آ کر کیا کہنے لگے کہ اے مامو جان، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا اور اللہ کے سامنے رویا اور اللہ کے سامنے دعائیں کی، لیکن اللہ نے تو کچھ نہیں دیا۔ سلیمان الدارانی ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ بھانجے، اللہ کو چیک نہیں کرتے کہ اللہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر توکل رکھ کر اگر تم استغفار کرو گے، اللہ کو یقین رکھ کر تم توبہ اور استغفار کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی قسم ہے اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تمہاری زندگی کے مسائل درست ہو جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اور بھی بہت ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر پیش کی کہ والبنین، اولاد کے مسائل، اولاد کے مسائل، انسان اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، لیکن یہ استغفار ہی ہے کہ انسان کے اس مسئلے کو بھی حل ہو جاتا ہے۔ جن کی اولادیں نہیں ہوتی ہیں وہ انسان پریشان کن زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن استغفار ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی وہ پریشانی بھی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ ابن باز کے دور کا ایک واقعہ میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ ابن باز رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص آیا، آ کر امام ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا کہ جو سورہ نوح کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کے اندر کئی باتیں اس میں اندر آئی ہیں، تو اس میں اولاد کے لیے مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام ابن باز رحمہ اللہ نے ان سے یہ کہا کہ جاؤ جا کر استغفار کرو، جاؤ جا کر استغفار کرو۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد اس نے استغفار کرتا رہا، استغفر اللہ استغفر اللہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے ہر طریقے سے اس نے کام کیا۔ 1 سال کے بعد لوٹ کر ابن باز کی خدمت میں آتا ہے، ابن باز سے کہتا ہے کہ ابن باز رحمہ اللہ، آپ نے جو ہے مجھے جو نسخہ بتلایا تھا میں نے استغفار کیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد میرے گھر میں خوشخبری دے دی۔ یہ استغفار کی برکتیں ہیں اور پوری امت سے اس کا مطالبہ ہے۔ پوری امت اس عمل کو اگر کرے گی تو ان حالات میں جو ہم گزر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان حالات سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ یہ بیماریاں بھی وبائی بیماریاں پورے ملکی طور پر ہیں، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس سے اگر چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا پڑے گا۔ ہر شخص استغفار کے پیچھے لگ جائے، کیونکہ ہماری جو خوشیاں ہیں وہ خوشیاں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ رمضان ہم نے ایسے ہی گزار دیا، اب عید الاضحیٰ آ رہا ہے لیکن حالات ویسے ہی ہیں، ویسے ہی پریشان ہیں۔ جو قربانیاں دینے والے کتنی آرزوؤں سے پورے سال کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جو اب حالات ایسے ہیں کہ دینا چاہیں تو بھی نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ ان کے مالی مسائل پریشان کن ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پورے امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں اور جو مسائل امت محمدیہ کے درمیان ہیں اللہ رب العالمین ان تمام مسائل کا حل فرمائے، اور جو کوئی بھی پریشان حال ہے اللہ رب العالمین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اور باتیں رکھوں گا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔